سال بھر بھوک چھپاتا رہا لوگوں سے، سال بھر بھوک چھپاتا رہا لوگوں سے، آج وہ فخر سے کہے گا میرا روزہ ہے۔ السلام علیکم ایوری ون، میں آپ سے مخاطب محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں عمران کھرل آفیشیل پوئٹری۔ کافی دنوں کے تعطل کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا دوست، آپ کا بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے انتظار بھی کیا ہوگا کہ یار عمران کھرل کی کوئی ویڈیو نہیں آ رہی، اگر نہیں بھی کیا تو اپنا کیا جاتا ہے، کر لیا کریں یار۔ بہرحال سیدھا مدعے کی طرف آتے ہیں، چونکہ جو موضوع ہے بہت اہم ہے اور بہت زیادہ معنی خیز ہے، اس لیے وقت ضائع کیے بغیر سیدھا مدعے پہ آتے ہیں۔ تو دوستو، شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں، بڑے مختصر ترین الفاظ میں بہت بڑی بات کہہ دی ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں ارد گرد کے ماحول میں اگر جائزہ لیں تو ہمیں بہت سارے لوگ ایسے نظر آ جائیں گے کہ جو اس مہینے میں خاص طور پر، ویسے تو سارا سال ہی، اس مہینے میں خاص طور پر اللہ رب العزت کے نام پر، اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، بہت پسندیدہ کام ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت زیادہ مقبولیت ہے۔ اور چونکہ اللہ رب العزت کا صاف اعلان ہے کہ قرض حسنہ مجھے دو، میں تمہیں ڈبل کر کے واپس دوں گا، دوگنا کر کے دوں گا، تو اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ البتہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں کس کو دینا چاہیے، کس کو نہیں دینا چاہیے۔ یوں تو ہم صرف اپنی نیت کو صاف رکھیں، دینے کو ہم کسی کو بھی دے دیں، وہ ہماری نیت کو دیکھنے والا ہے، وہ ہماری نیت پر فیصلہ کرے گا کہ ہم نے کس نیت سے دیا۔ لیکن تھوڑا سا خیال اس چیز کا رکھ لیا جائے کہ جس کو ہم دے رہے ہیں وہ واقع میں مستحق ہے بھی یا نہیں، کیونکہ آج کل جو ہے پیشہ ورانہ لوگ جو ہے اس کام کو اپنا پیشہ بنا رکھا ہے، وہ ایک مزدور کی دہاڑی سے کئی گنا زیادہ بھیک مانگ کے کما لیا کرتے ہیں، اور جس سے ہوتا یہ ہے کہ جو اصل مستحق لوگ ہوتے ہیں وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ تو دوستو، ایسے لوگوں کو تلاش کرنا یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے، لیکن اصل مستحق کو تلاش کر کے اس کو اس کا حق دینا، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ثواب جو ہے پہلے والی نسبت زیادہ ہے، اور یہی اصل کرنے کا کام ہے۔ تھوڑا سا مشکل ہے، ہم دیکھتے ہیں راستے پہ جاتے ہوئے، گاڑی میں جاتے ہوئے کہیں بھی نظر آ گیا، ہم 2-4 پیسے جتنا اپنا جتنا توفیق ہوتی ہے ہم دے دیتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں خاص طور پر اس چیز کو ذہن میں رکھا جائے کہ تلاش کر کے بہت سے لوگ ہمیں ایسے مل جائیں گے کہ جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، بہت سے لوگ ہمیں ایسے ملیں گے کہ جن کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہوتا، لیکن وہ بھیک بھی نہیں مانگتے، وہ کسی کے سامنے سوال نہیں کرتے، کسی کے سامنے دامن نہیں پھیلاتے اپنی خودداری کی وجہ سے۔ جی ہاں، ایسے لوگ بہت مل جائیں گے، لیکن ہمیں تھوڑی سی عمیق نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے، ذرا گہرائی کے ساتھ ہمیں تلاش کرنا پڑے گا، لیکن بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں سے لوگ موجود ہیں۔ تو برائے کرم، برائے مہربانی جو ہے جتنا زیادہ ہو سکے ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کے دروازوں پہ جا کے، بجا کے، دروازوں کو کھٹکھٹا کے ان کے حوالے ان کے ہاتھوں میں دیا جائے۔ جی ہاں، اگر یہ ہو سکے تو سب سے بہترین عمل یہ ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اس بندے کی خودداری بھی بچی رہے گی، اور ہمیں ثواب بھی دگنا، شاید اس سے بھی زیادہ ملے۔ تو بھائیو، جتنا زیادہ ہو سکے خرچ کریں اس مہینے میں، لیکن مستحقین کو، ضرورت مندوں کو، محتاجوں کو تلاش کر کے۔ ہم روڈوں پر، چوک چوراہوں پر، پلوں کے نیچے، فٹ پاتھوں پر جو لوگ دیکھتے ہیں، یہ ہمیں سال بھر، بلکہ کئی سال گزر جاتے ہیں، ایک بندے کو ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں، سال گزر جاتے ہیں کئی کی۔ یہ ان کا پیشہ ہے، ان کا کام ہے۔ تو بھائی، اپنے رشتہ داروں میں تلاش کریں، اپنے عزیز و اقارب میں تلاش کریں، اپنے اڑوس پڑوس میں تلاش کریں، ایسے لوگ مل جائیں گے کہ جن کے اہل خانہ بیمار ہوتے ہیں، یا دنیا میں جو ہے وہ ان کا کوئی کمانے والا نہیں ہوتا، یا
بے روزگار ہوتے ہیں، کسی بھی حوالے سے کسی بھی طریقے سے وہ صحیح معنی میں ضرورت مند ہوتے ہیں۔ امید کرتا ہوں اللہ رب العزت ہمیں اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے کہنے والے کو بھی، آپ سننے والوں کو بھی۔ اور بڑا خیر کا کام ہے، بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیجئے اور صحیح ضرورت مندوں کو پہچانیے اور ان تک ان کا حق پہنچائیے، کیونکہ ہماری کمائی کے اندر ایسے لوگوں کا بھی حق موجود ہوتا ہے جو ہم ایسے لوگوں کو پہنچانے کے بجائے وقت کو بچاتے ہوئے جو سامنے آیا ہم اس کو دے دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ دوستوں کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں ایک ایسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم۔